اچھا مشتاق احمد خان صاحب، جب یہ کل بجٹ منی بجٹ پیش ہوا تو اس پر آپ تقریر کرنا چاہتے تھے سینٹ میں، جی آپ کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. جی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو آپ نے ابھی ہمیں سنایا کہ عدالتیں یہ کام کر رہی ہے انصاف دینے کے بجائے، اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے وہ کام کر رہی ہے جو ابھی کچھ دن پہلے مولانا غفور حیدری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور اکرم خان درانی صاحب کے ساتھ اور میں جنرل باجوہ کی دعوت پہ ان کے گھر پہ گئے، اور جیسے ہی وہ آئے گئے تو ہم نے گالیاں ہمیں دینی شروع کر دی. تو وہ کام کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہیں وہ IMF کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ 3 ہفتوں میں 57 روپے فی لیٹر کا اضافہ پیٹرول کا، 40 روپے فی لیٹر کا اضافہ ڈیزل کا، 124% گیس کا اضافہ، 8 روپے یونٹ بجلی کا اضافہ، اور جو آٹا، چاول، چینی، گھی، یہاں تک کہ بچوں کے بسکٹ، ٹافیاں، اس کے اوپر بھی، صابن اور شیمپو کے اوپر بھی آپ نے اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو یہ تو تباہ کن ہے. اس وقت تو 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایسر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں اور کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، اور آپشن ہے، لیکن چونکہ آسان آپشن یہ ہے کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں، یعنی ہر ڈبہ بند چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور غریب عوام کے اوپر آپ ان کی سبسڈی ختم کریں، آپ ان کے ٹیکس بڑھا دیں، آپ ان کی ضروریات کی زندگی کی چیزیں ان کی قیمت بڑھا دیں. تو یہ آسان طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ جولائی سے دسمبر تک ریمیٹنسز گزشتہ سال کی نسبت کتنے کم ہوئی ہیں؟ تقریباً $2 ارب. IMF کا جو اس وقت آپ کو پیکج مل رہا ہے، جس کے لیے آپ چھوک میں عوام کو پانسی دے رہے ہیں، یہ کتنے کا ہے؟ مجھے کریکٹ کر لیں اگر میں غلط ہوں، $1.2 بلین کا. تو آپ نے $2 ارب ریمیٹنسز ضائع کر لیے. کتنی بڑی چیز ہے. تو الٹرنیٹ ہیں، آپشنز ہیں، لیکن اس کے لیے تو کمٹمنٹ چاہیے، عزم چاہیے، اور وہ قیادت جس کو روٹی کی قیمت کا پتہ نہ ہو، اور وہ قیادت جس کو ضروریاتی زندگی کے اشیاء کا قیمت کا علم نہ ہو، عوام کے درد کو کیسے محسوس صاحب برا نام نہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہی باتیں سینٹ میں کرنا چاہتے تھے، آپ کی آواز کس نے دبائی؟ میری آواز چیئرمین سینٹ نے دبائی. کیوں دبائی انہوں نے؟ یہی تو ایشو ہے. یہی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، عوام کا درد بیان کر سکتے ہیں، عوام کے تکلیفوں کا نوحہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی اجازت تو دو. تو PTI حکومت میں بھی یہی ہوتا تھا، اب اس حکومت میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا، آپ نے سینٹ کا اجلاس پرووک کر لیا اس لیے کہ آپ آرڈیننس جاری کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی چیئرمین سینیٹر نا جن کو PTI کی حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے مستحسن طریقے سے ان کو الیکٹ کروا کے پوری قوم کو فیضیاب کیا تھا. ہاں، اور پھر انہوں نے بھی الیکٹ کروایا تھا، اور انہوں نے بھی الیکٹ کروایا تھا. ویسے وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، لیکن اب کیونکہ حالات ایسے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں بات تو کرنی پڑے گی.